ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. سوات سبستو ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چمکیلا پانی۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی پرسٹین کنڈیشن میں بڑا چمکتا ہوا پانی یہاں ملے گا۔ یہاں کا دریا، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی گرینری اور پھر سوات کی ویلیز جو ہیں، اسی وجہ سے سوات کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان بھی یا سوئٹزرلینڈ آف ایشیا بھی آپ سوات کو کہہ سکتے ہیں۔ سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھزم نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اب اگر ہم کاؤنٹ کریں اس زمانے کے یہاں کے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز، تو آج کل جو آپ کو مدرسے ملتے ہیں یا آپ کو اسکول اور کالجز ملتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت کے مطابق جو بدھسٹ پلگرمز آئے تھے چائنا، کوریا اور جاپان سے، کہتے ہیں کہ اس گندھارا میں تقریباً 8000 مدرسے تھے اور اس میں کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی تھیں، جس طرح بتکڑا میں اور سیدو شریف میں اور پوڈی گرام میں، اس علاقے میں بہت بڑے بڑے اسٹوپاز آپ پہاڑوں کے اوپر سوات میں دیکھیں تو آپ کو پرانے زمانے کے وہ روز سارے نظر آتے ہیں۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ سوات چونکہ بدھسٹ سویلائزیشن کا گڑھ رہا ہے، دنیا میں سب سے بڑا سٹون کارڈ بدھا بھی یہیں ہے ہمارا، تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوکل ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اور سوات کے اندر جو ریلیجس ٹورسٹ ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی بدھسٹ کے ریلکس گندھارا نے پروڈیوس کی، وہ دنیا کی کسی بھی ثقافت نے پروڈیوس نہیں کی۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پہلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نوادرات ملک عزیز کی قدیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ بدھ مت دور میں ظہور پذیر ہونے والا
گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوات ہی کام ہے، یہ ہاتھوں کا کام ہے، یہ کسی مشین کا کام نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ باہر بھی جاتا ہے، یو کے بھی جاتا ہے، جرمنی، اٹلی، امریکہ، انگلینڈ، دبئی، سارا باہر ملک جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے یہ کام جو ہے نا، صدیوں سے نا 200-400 پرانا سال پرانا کام ہے نا، یہ کلچر ہے، سوات کا ثقافت ہوتا ہے نا۔ ٹراؤٹ سوات کی ایک خاص سوغات اور حوالہ، جسے لذت اور ذائقے میں دنیا کی 5 بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کی مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ ٹراؤٹ ایک ایسی مچھلی ہے کہ یہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اکثر لوگ جب آتے ہیں تو ضرور یہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹراؤٹ کی کہ مطلب پرائیویٹ فارمر جو ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی حکومت نے اور ہماری KPK کی حکومت نے اسپیشلی انہوں نے یہ وعدے کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے فنڈز بھی رکھے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ۔ سوات میں واقع اسلام پور کا علاقہ عرصہ قدیم سے کھٹیوں رہا ہے۔ یہاں اونی کپڑا، کمبل اور شالیں تیار کرنے والی تقریباً 18 فیکٹری دنیا میں برآمد کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہماری چادر ہے اور شال بن رہی ہے نا، اس کی جو ہے نا گندھارا جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا بھی ٹچ ہماری چادروں میں شامل ہے اور یہ اس زمانے سے آ رہی ہے اور کم ہو رہا ہے۔ کا سواتی کرتے، سواتی پراگو، یہ گلے شلے وغیرہ، یہ سٹول مول اور قمیضی شالے، یہ ہر ہفتہ نیا ڈیزائن اس میں آتا ہے۔ تو یہ ہینڈ میڈ ہے، ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ ملیم ہوتا ہے، وقت زیادہ گزارتے ہیں، خراب نہیں ہوتا ہے۔ کالام سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی وادی جس کی سیر کیے بغیر سوات کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کالام کے چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے لامتناہی سلسلے ہیں، جن کے درمیان میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے جھومر کا منظر پیش کرتی ہے۔ رنگ برنگے قدرتی پھول، سیب کے جھومتے ہوئے درخت اور لہلہاتے کھیت دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتے ہیں۔ دریائے اتروڑ اور دریائے اشوکا یہ پرکشش سنگم کالام کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے۔ کالام از فیمس فار اٹس ہاسپٹیلٹی، میں کہوں گی سب سے زیادہ وہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں، وہ ٹورسٹ کو ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو نیچرل بیوٹی ہے، نیچرل لینڈسکیپس، میں پوری دنیا میں یورپ میں پھری ہوں، بٹ میں ایک ہائکنگ ٹرپ پہ خود گئی تھی اندراب لیک، بلو واٹر ایک ریزورٹ ہے، وہاں سے ہم نے ایک بلو واٹر کا نام دیا ہے، اور اس کی جو ہائکنگ ٹرپ کی میرے پاس کچھ پکچرز ہیں، آئی کوڈ ناٹ کیپچر دیم ان پکچرز، اٹ واز جسٹ unbelievable. The natural landscape and beauty is just amazing. کالام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے، جن میں سورج کی روشنی بمشکل چھن چھن کر گزرتی ہے۔ اسی جنگلاتی سلسلے میں 7550 فٹ کی بلندی پر واقع پائن ٹریز کا یہ خوبصورت جنگل ابر آلود اور بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاہ بلوت کے گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب قسم کی خوشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان میں اٹس ون آف دا بگیسٹ پلین فارسٹ ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نارمل جو فارسٹ ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، سو اٹس پلین فارسٹ ہے۔ اٹس از ون آف دا یونیک، آئی تھنک جو اس کی لوکیشن ہے، اٹس جسٹ امیزنگ۔
وشو مٹلتان اور آبشار کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کالام سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خالق کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے۔ یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہوٹن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے۔ مہوٹن جھیل آپ دیکھ کے بس کھو جائے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آس پاس آپ کے پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک بلو کلر کی جھیل بہتی ہوئی جا رہی ہے، تو مجھے بہت حسین لگا۔ مجھے ایسا لگا واقعی میں نے خوابوں میں کبھی دیکھی ہوں گی یہ چیزیں، اب میں اس کو ریئل میں دیکھ رہی ہوں۔ مہوڈن ایک جھیل ہے۔ مہوڈن کا مطلب یہ پشتو میں نام ہے۔ مہو کہتے ہیں مچھلی کو اور ڈن کہتے ہیں جھیل۔ مہوڈن مطلب کہ مچھلیوں کی جھیل۔ وادی سوات کو حقیقت میں جھیلوں کی وادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود ان گنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ سوات میں جو موجودہ لوگوں نے ڈسکور پر واقع یہ دلکش اور تلسماتی جھیل کنڈولو جھیل ہے۔ یہ حسین ترین جھیل اپنی لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں، نیلگوں آسمان کے نیچے بادلوں کے سائے میں ایک پیالے کی مانند چاندی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک تلسماتی منظر پیش کرتی ہے۔ جھیل کے اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر، ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف، سرسبز چراگاہیں اور صحت بخش آب و ہوا جسم و جان کو تازگی کا احساس دلاتی ہیں۔ کنڈولو جھیل انفرادیت، کشش اور فیاضی سے لبریز ہے۔ Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up. It was a day's hike and we tracked up and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اتنی خوبصورت جگہ چھپی ہوئے ہوں اور جو یورپ کا مقابلہ کر رہا ہو تو ظاہر ہے دکھ والی بات ہے۔ اس کو ہم ڈسکور نہیں کریں گے، ہم نہیں سنواریں گے تو کون کرے گا؟ فارنر بھی کافی سارے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو it's more beautiful than their countries. خالق کائنات کی لا تعداد کرشمے یہاں وادی سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے۔ عزرالدین ٹریکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر وقت سوات کے نئے سیاحتی مقامات کی دریافت میں رہتے ہیں، اور آج ہمیں یہ وادی سوات کی ایک ایسے برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں